اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ ناظرین کرام، ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے، ایک واقعہ ملتا ہے غزوہ احد میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخم لگے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، بہت سے صحابہ زخمی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ لوگ گھروں میں پہنچے تو ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ پھر اٹھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دشمن کا پیچھا کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن جو جنگ بظاہر جیت چکا ہے لیکن نہ تو کوئی مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تھا، نہ انہوں نے کسی کو قیدی بنایا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ راستے سے پھر واپس پلٹ آئیں اور مدینہ پر حملہ کر دیں، تو ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر صحابہ اکرام نے لبیک کہا اور کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں لایا۔ یہاں ایسی ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ عقل بالکل دنگ رہ جاتی ہے۔ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک شدید زخمی تھے، تو روایات میں آتا ہے کہ دوسرے بھائی نے ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، اور جب وہ لشکر چلا مشرکین کے لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے، تو ایک بھائی دوسرے کو کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا تھا جو غزوہ احد کے اندر شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف میں قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا، الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے باوجود کہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے، وہ زخمی تھے اور ان کے بہت سارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو چکے تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جنہوں نے اچھے اعمال کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی انہوں نے اختیار کیا تھا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ارشاد فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، فخشوہم، ڈرو ان سے، وہ تعداد میں اور اسلحے میں تم سے بہت زیادہ ہیں، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس چیز نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا، اللہ اکبر، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہی ہمارا کارساز ہے، جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو انہوں نے یہی پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، سب کچھ اس کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی اور کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ زخمی ہیں اور زخموں سے چور چور ہیں، مشکلات میں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ اور رسول کا حکم سامنے آیا تو فوری طور پر اس پر لبیک کہا۔ اللہ نے ان کو کتنی کامیابی کی بشارتیں اور بخشش اور مغفرت اور اجر عظیم کی بشارتیں دی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ دروازے سے داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں اندر رکھا ہوا تھا ایک باہر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شخص سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ان کے کانوں میں بھی آواز پڑ گئی اور یہ اسی حال میں بیٹھ گئے، نہ اندر داخل ہوئے نہ باہر نکلے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اندر داخل ہو جاتے یا باہر نکل جاتے؟ انہوں نے کہا میرے پاس اس کی کیا گارنٹی تھی کہ میں اندر اور باہر نکلنے کی استطاعت رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی حال میں میری موت واقع آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے قانون میں آ چکا ہے، بیٹھ جاؤ۔ یہ تھی ان کی اطاعت رسول کہ حکم قانون سے ٹکرا گیا ہے، ہمارے قانون سے 10 مرتبہ حکم ٹکراتا ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو بات سنتے تھے نہیں، اشارہ ملتا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں جہاں کہیں رہتے تھے، تو اگر حضور صلی رحلت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس راستے پہ انہوں نے سفر کیا تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہاں وہ بیٹھا کرتے تھے،
خواہ ان کو بیٹھنے کی حاجت ہو یا نہ ہو. جہاں حضور رکتے تھے وہاں وہ رکا کرتے تھے، اور جہاں حضور رفع حاجت کے لیے جاتے تھے وہاں ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو وہ اتباع رسول میں رفع حاجت کے لیے وہاں جاتے تھے. اس قدر نقش قدم کی پیروی کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا سبق آموز واقعہ ملتا ہے. صلح حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات چیت کے لیے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا. تو انہوں نے اپنے چچا زاد کے ہاں رات کو قیام کیا تھا. تو صبح جب وہ جانے لگے مشرکین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تیبند یا پاجامہ تھا وہ ٹخنوں سے اوپر تھا سنت کے مطابق. تو ان کے چچا زاد نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس آپ جا رہے ہیں تو یہ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ فخر سے اپنے پاجامے اور اپنے تیبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلتے تھے. اس کو وہ اپنی عزت اور وقار کا ذریعہ سمجھتے تھے. تو اب چچا زاد نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا ذرا پاجامہ نیچے کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان مشرکین کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں. اللہ اکبر. یہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو پہچانا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے لوگ تھے. آج ہم یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی کس طریقے سے اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اللہ نے اعلان کر دیا ہے یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک ان کے پورے دین کو تم قبول نہ کر لو. ہمارے یہاں ڈو مور کی مطلب یہ ہے کہ تسبیح پڑھی جاتی ہے نا، ایک حکم جو ان کا مان لیتے ہیں تو 10 حکم اوپر سے اور آ جاتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں تو درجن اور آ جاتے ہیں. ہم ان کی خواہشات پورا نہیں کر سکتے. قرآن نے یہ شہادت دی ہے کہ تم جب تک ان کے پورے دین کو اختیار نہ کر لو وہ تم سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے. اور پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ ہدایت وہ نہیں ہے یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کر کے تم اس کو اختیار کر کے ان کو خوش کرنا چاہتے ہو. ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے اور اتباع رسول کی صورت میں ہے. تو ناظرین اکرام، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے. ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. تو صحابہ کی محبت کیسی محبت تھی. عبداللہ بن ابی کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اپنے باپ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب تھی جو قرآن نے کسوٹی دی ہے ہمیں. ایک موقع پہ جب اس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی تو اس نے آگے بڑھ کر جا کر مدینے کی سرحد پہ اس کو روک دیا اور کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے میں آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اور جب انہوں نے لوگوں کی چہ میں گوئیاں سنی کہ اس گستاخ کی گردن اڑانے کے لیے بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے بہت سارے مواقع پہ. تو جب ان کو پتہ چلا ان کے بیٹے عبداللہ کو، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے باپ کی گستاخیوں کی وجہ سے اس کی گردن اتارنی ہے تو کوئی اور یہ کام نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ محبت پدری کی وجہ سے میں اس کو برداشت نہ کر سکوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیجئے، میں باپ کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا. اللہ اکبر. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ مثالیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں قائم کی ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبوب ہیں کہ اگر ہم سے باپ کی گردن اتارنے کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ اتارنے کے لیے بھی تیار ہے. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا. اللہ اکبر. حجر اسود کو بوسہ دے کر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. کھانے کا نوالا گر گیا. حضرت عثمان کی طرف واقعہ ان کا بھی ملتا ہے. کوئی سفارت آئی ہوئی تھی باہر سے، تو سفراء حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. دسترخوان پہ نوالا گر گیا، اسے اٹھا کر کھا لیا تو ساتھ والے نے ٹھونگ ماری کہ یہ لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں. اللہ اکبر. کیسی محبت تھی ان کی. اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ مجھے یاد آیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مجھے
اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں۔ کیوں؟ کہ ابو طالب کے مسلمان ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، تو میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے باپ کے بجائے ابو طالب مسلمان ہو جائیں۔ انہوں نے اپنی خوشیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کے تابع کر دیا تھا۔ یہ تھی ان کی اتباع، یہ تھی ان کی اطاعت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی سچی اطاعت کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلو